ڈاکٹر صاحبہ، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دائرہ کار جو اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے نا بنیادی طور پہ، وہ یہی ہے کہ خاتون کو گھر جو ہے وہ جنت بنانا ہے، اور جو مرد ہے اس کو باہر کے جو کام ہیں وہ تمام کرنا ہے۔ اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو درجے کی بات ہوئی ہے وہ اسی بنا پہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرتے ہو، گھر بناتے ہو، چلاتے ہو، لیکن عورت جو ہے جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا تھا نا کہ وہ شخص جو یہ سب کام کر رہا ہے اس کی ملکہ وہ ہے، جی گھر کی ملکہ جو ہے وہ عورت ہے، تو گھر کو جنت بنانا اس عورت کا کام ہے۔ اب جب ہم اصل میں یورپ کو دیکھتے ہوئے کچھ ہماری ضرورتیں ہیں، کہیں پہ ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں خاوند کی طرف سے اس طرح کی سپورٹ نہیں مل رہی تو عورت اس کام کے لیے نکلتی ہے، لیکن ہم ورکنگ بھی بننا چاہتے ہیں اور اپنی مشرقی روایات بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، تو ہم نہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھلا بیٹھا، اور آدھے تیتر آدھے بٹیر والی صورتحال ہوئی ہے۔ یورپ میں جب عورت کام کرتی ہے تو مرد بھی کام کرتے ہیں، تو دونوں گھر آ کے برابر کام کرتے ہیں، پھر یہ نہیں ہوتا کہ شوہر بیٹھا ہے اور اس کو پانی جو ہے وہ پلایا جا رہا ہو، وہ دونوں برابر کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی اور باہر بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا جو کردار تھا آپ کی زندگی میں، وہ اس طرح کا تھا کہ دیکھیں شادی سے پہلے آپ ایک کاروباری خاتون تھیں، آپ نے پوری امپائر چلائی، لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کوئی قافلہ خود نہیں لے کر گئیں، آپ نے ہیلپرز رکھے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کاروبار ایک اکیلا شخص تو نہیں کرتا، مینج آپ نے کیا تھا، کر رہی تھیں۔ مینجمنٹ بھی تو ایک بڑا اہم سکل ہے، بالکل اہم سکل ہے، لیکن آپ نے توازن کے ساتھ اس کو کیا، یعنی اس وقت بھی آپ کے بچے تھے ان کے ساتھ، اور جہاں یہ سلسلہ آ جاتا ہے کاروبار میں آپ کافی حد تک آزاد ہوتے ہیں، جی مجھے لگتا ہے جاب کی نسبت نا، جاب میں آپ کے پاس آپ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ اتنے سے اتنے بجے تک آپ گھر سے باہر ہیں اور آپ کو رہنا ہی رہنا ہے، لیکن کاروبار کے اندر چونکہ وہ آپ کا اپنا ذاتی ہے تو آپ کسی کو اسائن بھی کر سکتے ہیں وہ ڈیوٹی، آپ کسی کو ایز اے مینیجر بھی ہائر کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے پاس تھوڑی سا چانس زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق اپنے گھر کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، بالکل اگر آپ کے اس طرح وسائل اور آپ کی مینجمنٹ سکلز جو ہیں وہ اچھی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے بہت عمدگی سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دونوں چلائیں، لیکن سب سے اہم پہلو جو ہے اس میں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ روم میں کہ جو شادی کا مین مقصد ہے وہ کیا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ آپ کو ایک دوسرے سے یعنی اسپاؤسز کو ایک دوسرے سے سکون ملنا چاہیے، آپ ایک دوسرے کے لیے ایسا کانٹا نہ ہو کہ جو جیسی پاس بیٹھے تو آپ کو چبھن شروع ہو جائے۔ تو اگر آپ صرف ایک محبت کی بنیاد پہ شادی کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی تم سے تو محبت ہے لیکن تمہارے گھر والے تم سے نہ ملے، یہی حال مطلب لڑکی کی طرف سے بھی نفسیاتی مریضوں والا رویہ ہے، لیکن اس طرح عام طور پہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ جی ایک طرف ایک پہلو کو دیکھا جاتا ہے اور دوسری طرف نگلیکٹ کیا جاتا ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے رشتوں کو چلا رہے ہیں، لیکن وہ رشتے اچھے طریقے سے اس طرح سے نہیں چلتے۔ وہ سکون والا ایلیمنٹ جو مین رکھا تھا، جس میں مودت تھی اور رحمت کا پہلو اوپر رکھا تھا، وہ چیز کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پوری زندگی آپ ان کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث سکون تھی، باعث رحمت تھی، باعث راحت تھی، یعنی اور آپ دیکھیں کہ بعد میں بھی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد فرماتے رہے، اور شیب ابی طالب جس میں مقاطعہ کر دیا گیا بنو ہاشم کا، تو حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ کھڑی تھیں اس سارے معاملے میں۔ آپ وہ جو مقاطعہ تھا، جو بائیکاٹ تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ جو قافلے تجارتی آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی ہمارا لین دین نہیں ہوگا، قریش نے پورا بائیکاٹ کر دیا تھا، تو آپ کو کتنا کاروباری وہاں پہ بھی لاس ہوا، لیکن اس سب کے باوجود آپ بڑی استقامت کے ساتھ اپنے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے ساتھ وہ کھڑی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔